کبھی آپ بھی کبھی میں بھی سوچتے تھے اب 15 دن رہ گئے ہیں رمضان المبارک آنے میں، رمضان المبارک تشریف لانے میں 15 دن باقی رہ گئے ہیں۔ آج 12 دن رہ گئے ہیں، آج 9 دن رہ گئے، آج 5 دن رہ گئے۔ کون سی تاریخ کو ہوگا رمضان المبارک شروع ہو رہا ہے جی، 15 تاریخ کو شروع ہو رہا ہے جی، 18 تاریخ کو شروع ہو رہا ہے جی، کرتے کرتے 19 تاریخ کو رمضان المبارک شروع ہو گیا۔ الحمدللہ اپنی برکتیں لے کے ہم سب کے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش کرنے کے لیے رمضان المبارک شروع ہو گیا، تو آج اس کے 15 دن بھی ختم ہونے والے ہیں۔ تو یہ ہے زندگی، پتہ نہیں چل رہا۔ جب بھی روزہ رکھیں کسی کو گالی گلوچ نہ دیں، برے الفاظوں سے پرہیز کریں۔ اگر آپ سے کوئی بھی کرے، آپ کو کوئی بھی گالی دے، تو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں، اپنے آپ کو اتنا صبر میں رکھیں۔ غصہ تو آتا ہے لیکن یہ وقتی دور والا غصہ ہوتا ہے، اسی غصے کی حالت کے اندر انسان کیا کچھ نہیں کرتا۔ انسان اسی غصے کے اندر یہ نہ سمجھے کہ مجھے غصہ آیا اور غصے کے بعد مجھے فائدہ مل گیا۔ اب دیکھ لیں دنیا کے کتنے لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں وہ میٹھا پھل پا لیتے ہیں، جو صبر نہیں کرتے، جو غصہ کرتے ہیں تو غصے کے اندر کتنا نقصان کر دیتے ہیں۔ دنیا میں بڑے بڑے پہلوان ہیں، دنیا میں بڑے بڑے نامور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پیدا کیا، سونے سونے خوبصورت نوجوان پیدا کیا، جو اپنے آپ کے اوپر غرور تکبر کرتے کہ میں ایک مکہ ماروں تو دیوار کو توڑ دیتا ہوں، میرے ایک ہاتھ سے لوہا جو ہے وہ الٹا سیدھا کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری جوانی کو سلامت رکھے۔ غرور نہ کیا کر، تکبر نہ کیا کر، صبر کیا کر۔ جب تکبر کرے گا، غرور کرے گا تو بڑے بڑے غرور والے خاک میں مل گئے۔ تو میں تو شاہی کو جھوٹ نہ بولا کر میرے بھائی بہن بزرگ، خدا را، کیونکہ جھوٹ جو ہے یہ سب برائیوں کی جڑ ہے، سب برائیوں کی جڑ ہے۔ اگر آپ جڑ کو ختم کر دیں گے اوپر دیکھ لیں سب ختم ہو جائے گا۔ اگر جڑ کو ختم نہیں کریں گے تو یہ جڑ آپ کو آہستہ آہستہ کھوکھلا کر دے گی، لوگوں میں بھی عزت کروائے گی۔ اکثر آپ بھی کہتے ہوں گے کہ فلاں شخص جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، یار اس کی زبان کے اوپر، چاہے میں بھی بولوں آپ بھی بولیں تو ہمیں اپنا نظر نہیں آئے گا، دوسرے کا نقص لازمی نظر آئے گا کہ فلاں شخص یہ جھوٹا ہے، یہ بد کلام ہے، اس کی زبان کے اوپر کسی وقت بھی کوئی اچھا کلام تو آیا نہیں۔ تو کیا ہے، آپ کی نظر میں اس شخص کی کوئی عزت رہی نہ رہی۔ پھر جو آپ دوسرے بھائی کو، بہن کو، کسی ماں کو، کسی بزرگ کو، کسی بچے کو آپ بتا رہے ہیں، وہ آپ کی زبان
سے نکلے ہوئے الفاظوں پر اعتماد کرے گا، اعتبار کرے گا، تو جس شخص کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں کیا اس کی نگاہوں میں اس کی عزت رہی؟ یقیناً نہ رہی۔ اس لیے ماہ رمضان ہے یا 11 مہینے اور ہیں، سب ہی خوبصورت ہے۔ تیری زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت خوبصورت ہے، یہ تیرے لیے نعمت ہے۔ تو اس کو میرے بھائی رمضان شریف کے اندر بھی جھوٹ نہیں بولنا، رمضان کے بعد بھی جھوٹ نہیں بولنا، کیونکہ اس جھوٹ والی بنیاد کو ختم کریں گی تو پھر آپ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی طرف آئیں گے، آپ نماز پڑھیں گے اور روزے رکھیں گے، اچھے اچھے لوگوں کے ساتھ آپ کی سلام دعا ہوگی، اچھے اچھوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، اچھے اچھوں کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ بہت کچھ حاصل ہوگا، جو تیری زندگی باقی ہے اس کے اندر بھی آسانیاں پیدا ہوں، اور جو تیری اگلی زندگی ہے اس میں بھی آسانیاں پیدا ہوں۔ یہ ماہ رمضان المبارک مہمان مہینہ ہے، خدا را اس کا قدر کریں، گناہوں سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں، دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں، دوسروں کو بھی بچائیں گناہوں سے، اور انشاءاللہ اس رمضان المبارک کے اندر اس نیکی کے کام کے اندر ہم سب نے حصہ ملانا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ انشاءاللہ رمضان شریف کیا ہم نے پورے 12 مہینے 365 دن انتہائی کوشش کرنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا، گناہوں سے پرہیز کرنا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، تلاوت قرآن مجید کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنے ہیں۔ جب آپ اس چیز پر لگ جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ حضرات یہ احباب، آپ کا یہ بھائی آپ کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیاروں کا کچھ نہ کچھ پیغامات اسلامی چینل کے ذریعے آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہتا ہے۔ میرے لیے بھی دعا کیا کریں، اور میں تمام سننے والوں کے لیے الحمدللہ دعائیں کرتا رہتا ہوں۔ یہ مسجد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوبصورت گھر، اس خوبصورت گھر کے لیے بھی دعا کیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شاد و آباد رکھے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، رمضان المبارک ہے اور نماز کے لیے نوجوان ساتھی، بزرگ، چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے الحمدللہ مسجد کی رونق بنتے ہیں، آتے ہیں مسجد کو آباد کرنے کے لیے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی لوگ مسجدوں میں نماز کے لیے جاتے ہیں، اللہ پاک اپنے اس پیارے گھروں کی برکت سے جہاں کہیں بھی ان سب لوگوں کے گھروں کے اندر برکتیں عطا فرمائے، سب کے گھروں کے اندر اپنے ذکر سے شاد و آبادیاں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو خوشحالیاں اور خوشیاں دکھائے۔ اگر کوئی اولاد کی طرف سے پریشان ہیں تو مولا
ان کو اولاد نورینہ عطا فرمائے، اور جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، جہاں کہیں بھی ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان اولادوں کو اپنے والدین کا فرما بردار، نیک بنائے، خدمتگار بنائے، جنت کا حقدار بنائے۔ یہ اسلامی چینل ہے میرے بھائیوں، بزرگوں، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اس چینل کو دیکھتے ہیں اور شیئر بھی کرتے ہیں، کمنٹ بھی لکھتے ہیں۔ کوشش کیا کریں ویڈیو کو پورا دیکھا کریں۔ جو نئے میرے بھائی آنے والے ہیں اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیا کریں، لائک بھی کیا کریں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک شیئر بھی کیا کریں، اور کمنٹ میں یہ لکھ کر بتایا کریں کہ میں فلاں جگہ سے آپ کی ویڈیو دیکھ رہا ہوں، تو انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا۔ دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبولیت عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے اندر رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی، لوٹنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔